سلام دوستو، صدیوں پہلے جب دنیا ابھی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب انسان آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، تب یونان کی سرزمین پر دو ایسے دماغ پیدا ہوئے جنہوں نے سوچ کی دنیا بدل دی۔ ایک کا نام تھا افلاطون اور دوسرا ارسطو۔ یہ وہ دو شخصیات تھے جنہوں نے انسان کو پہلی بار یہ سکھایا کہ علم عبادت ہے اور عقل سب سے بڑی طاقت۔ افلاطون 427 قبل مسیح یونان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک امیر اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مگر ان کا دل سیاست یا دولت میں نہیں، علم میں تھا۔ افلاطون کے استاد سقراط تھے، وہی فلسفی جنہیں سچ بولنے کے جرم میں زہر پلا دیا گیا۔ اسی واقعے سے افلاطون کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسا نظام بنائیں گے جہاں عدل، اخلاق اور علم کی حکمرانی ہو۔ افلاطون نے اپنی مشہور کتاب دی ریپبلک لکھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا کی بہترین حکومت وہ ہے جسے عالم حکمران چلاتا ہو۔ انہوں نے کہا، اگر تم سیاست میں دلچسپی نہیں لوگے تو تم سے کم عقل لوگ تم پر حکومت کریں گے۔ یہ وہی افلاطون تھے جنہوں نے دنیا کی پہلی یونیورسٹی اکیڈمی قائم کی، جہاں علم، فلسفہ، ریاضی، موسیقی اور سائنس ایک ساتھ پڑھائی جاتے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ایک نوجوان شاگرد اٹھا جس کا نام تھا ارسطو۔ ارسطو 384 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ڈاکٹر کے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی علم، تحقیق اور جسمانی ساخت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ افلاطون کی اکیڈمی میں 20 سال تک پڑھتے رہے، مگر ان کا دماغ صرف فلسفے میں نہیں رکا۔ ارسطو نے صرف نظریے نہیں بنائے، انہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے پودوں، جانوروں اور انسانوں کے جسموں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے تقریباً 500 سے زیادہ جانوروں کی ساخت اور فطرت پر کتاب لکھی، جسے آج زوالوجی، حیوانیات کے بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے فلکیات میں نظریہ دیا کہ زمین مرکز میں ہے اور سورج، چاند اور ستارے اس کے گرد گھومتی ہے۔ اگرچہ بعد میں سائنس نے اس نظریے کو غلط ثابت کیا، مگر یہ پہلا سائنسی ماڈل تھا۔ ارسطو نے منطق، لاجک کا نظام بنایا جہاں ہر بات کو دلائل اور تجربے سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اس لیے انہیں فادر آف لاجک اینڈ بیالوجی کہا جاتا ہے۔ دونوں کے نظریات میں فرق ضرور تھا۔ افلاطون نے کہا، یہ دنیا ایک سایہ ہے، اصل حقیقت کہیں اور ہے، جبکہ ارسطو نے کہا، نہیں، حقیقت یہی دنیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے مشاہدہ کرو، تحقیق کرو۔ یوں افلاطون نے فلسفہ روح دیا اور ارسطو نے فلسفہ علم۔ ایک نے سوچ کی بنیاد رکھی، دوسرے نے تجربے کا دروازہ کھولا۔ افلاطون کے نظریات نے اسلامی فلسفے کو بھی متاثر کیا۔ مشہور مسلم فلسفی فارابی، ابن سینا اور ابن راشد نے ان کے خیالات کو اپنے کتابوں میں شامل کیا، جبکہ ارسطو کی نظریات نے یورپ کی سائنسی سوچ کو جنم دیا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے بعد میں نیوٹن، آئنسٹائن اور جدید سائنس کو جنم دیا۔ یہ دونوں صرف فلسفی نہیں تھے، یہ وہ دو چراغ تھے جنہوں نے جہالت کی اندھیروں میں علم کی شمع جلائی۔ افلاطون نے عقل کی راہ دکھائی اور ارسطو نے علم کی بنیاد رکھی۔ دوستو، اگر آج دنیا کے پاس یونیورسٹیاں ہیں، منطق ہے، سائنس ہے، تو کہیں نہ کہیں ان دونوں کا حصہ ضرور ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے انسان کو یہ سکھایا کہ سوچنا ہی انسان ہونے کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ پیارے دوستو، علم ایک آگ ہے جسے صرف وہی روشن کر سکتا ہے جو سچ جاننے کی ہمت رکھتا ہو، اور یہی ہمت افلاطون
اور ارسطو نے دنیا کو دی۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو۔